تو آپ اور میں کوشش کرتے ہیں پاک چیزیں کھائیں، پاکیزہ کھائیں۔ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اب گندی چیز کھانے کو کی کرتا ہے؟ مثلا میں اس ہوٹل کی انتظامیہ کو جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے اور جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑے نفیست طبع لوگ ہیں اور خدمت کو، اب میں ان کی لسٹ پر اگر آپ غور کریں کہ ابھی جو پیکج ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، وہ 2 4 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے 200 روپے میں دال چاول بھی ملیں گے، اس کے ساتھ ایک شامی کی ٹکی بھی ملے گی اور سلاد بھی ملے گا 200 میں۔ کہاں سے یہ چیز ملے گی؟ ایک بندہ 200 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلا جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ خدمت ہی ہوگی۔ اور پھر 200 روپے کے کھانے کے لیے اے سی لگا کے دیا جائے، یہ بھی ایک خدمت کا جذبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں حضرات ان کے لیے بھی ایک بات کہوں گا جو قرآن نے کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ کے جیب میں جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ ریڈ کلر کا ہے۔ باہر جو ٹریفک پولیس والے ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے ETC، وہ اگر حرام کا کوئی پیسہ لے گا تو وہ 100 روپیہ جو ہوگا وہ بھی ریڈ کلر کا ہی ہوگا۔ وہ جو 100 روپے سے چیز کھائی جائے گی، اسلام، دین، شریعت، قرآن ہمیں کہتا ہے وہ غلیظ ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ اور قرآن کی میں آیت کے آپ کو حوالہ دوں، اللہ کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے یتیموں کا مال جو کھاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اب کھانا تو بریانی کھانی ہے، کڑھائی گوشت کھانا، وہ مال خریدا جائے، حرام کے مال کا جو چاول خریدا جائے گا، ظاہر تو وہ چاول ہے، بظاہر اس کا ٹیسٹ بھی وہی ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب چاول ہے، ایک بندہ کھاتا حلال پیسے سے تو وہ پیٹ میں جاتا ہے تو نور بنتا ہے، ایک بندہ حرام مال سے کھاتا ہے وہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ آگ بنتا ہے۔ اب آگ کیسے ہے اور نور کیسے ہے، یہ ہم میں اور آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ نے حجابات ڈالے ہوئے اس دنیا میں۔ جیسے ہی میں اور آپ فوت ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، یہ حجابات ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو آگ بھی نظر آئے گی، پھر آپ کو نور بھی نظر آئے گا، پھر آپ کو نیکی کی روشنی بھی نظر آئے گی، گناہ کی بدبو اور اس کی سڑاوٹ بھی نظر آئے گی۔ اس لیے یہ جو نئی برانچ کا افتتاح کیا ہے، میرا خیال ہے یہ 5ویں یا 6ٹھی برانچ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت عطا فرمائے اور مزید ان کو، یہ جو ہوٹل ہوتا ہے نا، اگرچہ پیسے لے کر یہ کھانا کھلاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک خدمت ہے۔ ہر بندہ، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تنخواہ لیتا ہے، آپ کو ناروال سے لاہور لے جاتا ہے، خدمت ہے، خدمت ہے۔ ایک بندہ جہاز پر بیٹھا پائلٹ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہے، لیکن یہاں سے لاہور سے مدینہ لے جاتا ہے، خدمت ہے۔ تو یہ سارے امور خدمت ہے، لیکن فرق نیت کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب نیتوں کے ساتھ ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ اگر یہاں کھڑے ہو کر ان کی نیت صرف ہو کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں کتنا مارجن مل رہا ہے، کتنا، کوئی بندہ آئے کھائے اس کے پیٹ میں کوئی چیز جائے اس کے گردے فیل ہو جائے، ایسا ٹیسٹ بنانے کے ایسی حرام ناجائز چیز، بینڈ چیز، ممنوع چیز کو کھانے میں استعمال کرنا جس سے کھانے والوں کا ٹیسٹ تو بڑھ جائے، چسکا تو آ جائے، لیکن ان کے گردے اڑ جائیں، ان کا معدہ برباد ہو جائے، ان کی جسمانی بیماریوں کا باعث سبب بن جائے، تو یقیناً میں جہاں تک حکیم طارق محمود صاحب کو جانتا ہوں یا عمر عباس صاحب کو جانتا ہوں یا ان کی پوری ٹیم کو جانتا ہوں کہ یہ جذبے والے لوگ ہیں، خدمت خلق والے لوگ ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور اللہ یہ بات مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا ما ينفع الناس ويمكث في الارض، قرآن کی آیت پڑھا دفعہ سبحان اللہ کیا، قرآن کی آیت 7 8 10 میں نے پڑھ دی،
آپ کی توجہ شاید متنین کی طرف ہے یا دال چاول کی طرف ہے کہ کب جان چھوٹے، مسجد میں جائیں تو مولوی آگے، افتتاح میں جائیں تو مولوی آگے، جنازے میں جائیں تو مولوی آگے، نکاح میں جائیں تو مولوی آگے۔ او بھائی، مولویوں کے بغیر تمہارا کام نہیں چلنے والا، تو برداشت کرو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو مولوی صاحبان کی برداشت کرتا ہے وہ اونچی کہے گا، جو نہیں برداشت کرتا وہ نہیں بولے گا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ برداشت نہیں کرتے، آپ عزت دیتے ہو علماء۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، قرآن کی بہت بڑی سچائی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں زیادہ دیر رہنا چاہتا ہے، جو دنیا میں سیٹ پر، منصب پر، اقتدار پر زیادہ دیر رہنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ لوگوں کو نفع دے۔ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اللہ خود اس کو زمین میں قرار عطا فرمائے گا، اس کی سیٹ کو زیادہ دوام عطا فرمائے گا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کا مال، لوگوں کا حق، یہ میرے بھائی بیٹھے رانا کریم صاحب، اب ان کا مدینہ شریف جائیں تو وہاں البیک والے، البیک کا ایک وہاں ہوٹل ہے، تو اتنا رش ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مسلم میں دے رہے ہیں، لیکن ان کے پیسے بھی اچھے خاصے ہیں۔ اس طرح ہم نے جو روایت تو 55 روپے لگ کے 4 بندوں کے کھانے میں 55 دیگا، تو بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں، لیکن وہاں اتنا رش ہے، اتنا رش ہے۔ اچھا کیا ہوا کہ وہ بندہ جو البیک والا تھا، جو اسے مالک تھا، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہو گیا تو کچھ لوگ، اس کے بیٹوں نے آگے کاروبار سنبھال لیا، کچھ لوگ آئے، ان کا یار پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار پریشانی یہ ہے کہ اب وہ بزرگ فوت ہو گئے، ہمارے یتیم خانے کیسے چلیں گے، ہمارا فلاں کام کیسے چلے گا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ ہر دین پر 1 ریال ہمیں دیتے تھے۔ اس نے ایک بندے نے 5 ریال کی چیز دی ہے تو 1 ریال یتیم خانے کا ہے اور ویلفیئر کا ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے منشی سے پوچھا کہ ہاں بھی کوئی چکر ہے اس طرح کی کوئی ادائیگی؟ انہوں نے کہا ہاں جی ادائیگی۔ انہوں نے کہا پھر ہر دین پر 1 ریال بھی 2 ریال دے دیں۔ بیٹوں نے پچھلے کام کو بڑھایا۔ اسی طرح منشی ہاسپٹل کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ جو بڑھ رہا ہے نا سلسلہ ان کا، تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک فارمولہ ہے، یہ بھی ایک تھاٹ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ کیا کہ ایک بندہ تھا، وہ انار گلی کے اندر شرٹیں بیچتا تھا۔ اگر آپ کہنا تو وہاں کئی بندوں کی ریڑیاں لگائی، ایک بندہ کندھے پر لا کے نا ایسے شرٹیں بیچ رہا تھا۔ روز جو سیل ہوتی، بچت میں سے 5 روپے پر 100 کے 5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ پھر کچھ تھوڑا کام اس کو اور بہتر ہوا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جیسے میں نے قرآن پڑھا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع بخش ہوتا ہے اس کے لیے دوام ہوتا ہے۔ ریڈی نکالی اس نے، اپنے منافع میں سے روز نکال دیتا، 1 سے 2، 2 سے 4، پورا پلازا لے لیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ روز پیسے دے دیں، پیسوں کو جمع کرنے کو چیز بن جائے۔ وہ پیسے جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، یہاں تک 1 کروڑ روپے اس کے پاس ہو۔ کتنے؟ اس نے 1 کروڑ روپے جب ہوا تو اس نے حکومت پنجاب سے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا 1 کروڑ روپے ہے، تو یہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کچھ کر لو۔ گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ جو بند روڈ ہے، ڈبل سڑکیں، یہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے، اس علاقے کے لوگوں کو میو ہاسپٹل آنا پڑتا ہے، سرمسد جانا پڑتا ہے، گنگا رام جانا پڑتا ہے۔ ان کا کیوں نہ وہاں پر ایک ہسپتال بنا دیا۔ اس زمانے میں 1 کروڑ روپے کی جگہ خرید کے بلڈنگیں بن گئی اور اس کے نام کا منشی ہاسپٹل بنا دیا۔ اور یہ جو لوگ اپنے کاروبار میں سے، اپنے نفع میں سے اللہ کو دیتے، اللہ ان کا کاروبار کبھی چھوڑنے نہیں دیتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طارق صاحب، یہ بہت زیادہ اس حوالے سے، یا عمر عباس صاحب، یہ ان کی پوری ٹیم جو ہے اس حوالے سے بڑی کانشیس ہے، بڑے حساس اس معاملے میں، اور اس کی توجہ رکھتے ہیں۔ اور علماء کے ساتھ جن کی دوستی ہوتی ہے، علماء کے ساتھ دوستی کون لگاتا پتہ ہے؟ اللہ۔ یہ جو بد نصیب ہوتا ہے کسی مولوی کے نیڑے نہیں لگتا، اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی عالم دین سے دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، تاکہ کوئی بات مل جائے، کوئی چیز مل جائے۔ آپ سے یہ حدیث سنا کے بات چھوڑتا ہوں۔ یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چلا، کسی عالم دین کے ساتھ 2 نوالے کھائے، 2 گھڑیاں اس کے ساتھ گزاری،
قیامت میں اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے. صرف ایک بھول ہو گئی یار ٹھہرو کسی عالم دین کو آنے دو, وہ آئے گا بیٹھے گا دعا کرے گا برکت ہو جائے گی. اور علم دین اللہ کس کو دیتا ہے پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِخَیْرٍ یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. اللہ اپنے کسی ناپسندیدہ بندے کو علم دین کی دولت دیتا نہیں. اس لیے جب اللہ کا پسندیدہ تو تم کیسے بغض رکھ سکتے ہو اس سے, اور تم بغض رکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے علماء سے محبت کرو, علماء سے پیار کرو, ان کی طرف نکتہ چینی نہ کرو, کیونکہ وہ اللہ کی. میں ایک حدیث سناتا ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں, رسول نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ علماء گروہ علماء کھڑے ہو جاؤ. اللہ فرمائے گا دنیا میں میں نے تجھے قرآن اور سنت کا علم دیا, عزت دی. جب دنیا میں تمہیں عزت دی تو محشر میں کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم رکھے. سلام کے دو شعر اس کے بعد دعا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کی. شدید گرمی ہے باہر, اور اگر کسی مزے پر گرمی کی شدت میں بادل سایہ کرنے لگے تو یقین اس کے لیے دائیں بائیں جو گرمی ہوگی اس سے فرق ہوگا کہ بادل اس کے اوپر سایہ کرنے. اور یہ لاڈلے لوگوں کا کام ہے, پیارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ عطا فرماتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بغیر کسی پیسے کے, بھی آپ افتتاح کے بعد دیکھیں گے دعا کے بعد کہ آپ حضرات کو بغیر پیسوں کے, بغیر کسی گزانے کے آپ کو چاول پیش کیے جائیں گے, آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا. جب کہ آپ 2-2.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ داخل ہوں گے تو جناب کے پاس پیسے ہوں گے تو پھر ہی کچھ کھا سکیں. تو بغیر پیسوں کے, بغیر گزارنے کے عزت کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو یہ اعزاز کی بات. اللہ کہتا ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہیں من اور سلوہ کھلایا جو دنیا سے مل ہی نہیں سکتا. آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی جس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہو وہ من و سلوہ چائے کھانا تو نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا تھا. بس ان دونوں باتوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں, ان سے 1000 گنا زیادہ آپ اللہ کے پیارے ہیں. آپ کو کھانے پر اللہ اجر دیتا ہے, آپ کو پینے پر اللہ اجر دیتا ہے, آپ کی بیماری پر اللہ اجر دیتا ہے, آپ کے ہر دکھ درد پر اللہ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے. اور جتنی عزتیں اللہ نے آپ کو